دعا بڑی کام کی چیز ہے، کیونکہ آپ جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو یقین کریں، آپ اللہ سے مانگنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، آپ کو جب یہ پتہ چلے کہ اللہ صرف دینے والا نہیں ہے، اللہ اس کائنات میں جو سب سے بڑا سخی ہے، جو سب سے بڑا دینے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ اپنا تعارف بھی ایسے کہتا ہے، میں رحیم ہوں، میں رحیم ہوں، میں عام دینے والا نہیں ہوں، میں سب سے زیادہ دینے والا ہوں، سب سے اچھا دینے والا ہوں، سب سے بہترین دینے والا ہوں۔ جب آپ اللہ سے یہ سوچ کے مانگتے ہیں نا، یقین کریں، آپ کو یقین کے ساتھ اس بات پہ آپ کا دماغ قائل ہو جاتا ہے کہ یار اب سنی جائے گی، آپ اچھی چیز مانگیں گے وہ ضرور سنی جائے گی اور وہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں، میں نے کئی مساجد میں نماز پڑھتا ہوں تو کئی جو علماء حضرات ہیں بہت زبردست دعا کرتے ہیں۔ یقین کریں، وہ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آتا ہے۔ ابھی یہاں پہ سرگودا میں قاری عبدالقیوم صاحب ہیں، یہ ریڈیو پاکستان سرگودا کے ساتھ مسجد ہے، تو پچھلے 2 جمعے میں ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یقین کریں، میں بلیو می، انہوں نے جب دعا کرانا شروع ہوئی، بعض لوگ ساتھ ہی باقی اپنی جو سنتیں رکعتیں ہوتے ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو خیر ہر بندے کا اپنی ٹائمنگ کیونکہ ہر بندے کو ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ دعا مس کی تو مجھے بڑا یہ ہوا، میں نے کہا یار ان لوگوں کو بھی دعا کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب بہت سارے لوگ مل کے ایک بہت ہی دل کے ساتھ، ایک بہت ہی اچھے جذبے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ صرف ایک دعا نہیں کر رہے ہوتے، پھر وہ ساری دعا مل کے آپ کے لیے بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ساری محفل میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو قاری عبدالقیوم صاحب مسجد کے امام بھی ہیں، وہ دعا کروا رہے تھے۔ یقین کریں، اتنی زبردست دعا انہوں نے کروائی، اتنے بہترین طریقے سے، اتنے سلیقے کے ساتھ انہوں نے دعا کروائی، اور دعا کو کیسے اتار چڑھاؤ کے ساتھ پیک پہ لے کے گئے۔ دعا ایسے نہیں ہے کہ آپ بے ڈھنگے انداز میں دعا مانگنا شروع کر دیں، بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ارے دعا مانگنے کا ایک بہت زبردست طریقہ موجود ہے۔ آپ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں، اور پھر آپ جب دعا کریں تو اس انداز میں دعا کیا کریں۔ یقین کریں، اس سے آپ کے اندر وہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے تار مل گئی، اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ گیا، اللہ بات سننے لگ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز مومن کی معراج ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے، کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی معراج ہو گئی، اور اگر آپ نے اس نماز کے دوران آپ نے اچھے طریقے سے دعا کی تو وہ دعا تو اس عبادت کا مغز ہے، اور کیا زبردست دعا کروائی۔ تو اس لیے جو اچھی دعا کرواتے ہیں آپ کو دعا ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ ساتھ مل کے دعا کرنے کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے، آپ ہر وقت لوگوں میں نہیں ہوتے، تو آپ کی دعا بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ سب کے لیے مانگتے ہیں الٹیمیٹلی آپ اس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ جب فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار، اللہ پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ تیرا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا تم نے دیکھا؟ فرشتوں نے کہا بالکل دیکھا، تو اللہ نے کہا میں نے ان کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جو مطلب انوالو نہیں تھے، اس چیز میں شامل نہیں تھے، بس بیٹھے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو جب آپ اتنے سارے لوگ مل کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اندازہ لگائیں کہ آپ سے زیادہ اچھے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ، کیونکہ ہر انسان یہ گیس نہیں کر سکتا کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ نہیں، اگر آپ ایسے سوچتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے اپنے بارے میں تصحیح کرنی چاہیے۔ تو آپ سے اچھے اس مسجد میں یقیناً لوگ موجود ہوتے ہیں جب آپ مل کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر دعا کروانے والا زبردست امام ہو تو پھر آپ کو بہت مزہ بھی آتا ہے، آپ محسوس بھی کرتے ہیں کہ آپ واقعی عبادت کی ہے۔ اور اگر آپ نے پوری نماز پڑھی، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن اگر دعا میں آپ رب کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے، جڑتے نہیں ہیں، تو یقین کریں اس دعا کا مزہ بھی نہیں آتا، اور ذرا پھیکی پھیکی عبادت آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے دعا میں جان ڈالا کریں۔ جان ڈالنے کے لیے دعا کے صحیح طریقے کے ساتھ آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، اس سے آرام سے پوچھ لیں یار مجھے اچھے طریقے سے دعا کر، یا کسی کو دیکھ لیں کہ وہ دعا کیسے کرواتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ بہترین طریقہ ہے، اور اس کو آپ کو لگے گا کہ یار اب میری دعا ضرور پوری ہوگی۔